السلام علیکم۔ آج میں صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں۔ مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ملا کر پڑھنا، سنت وغیرہ نہ پڑھنا۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ تکبیر ہوئی، لیکن ان کے بیچ میں سنت نہیں پڑھی۔ اور نماز کے بعد ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے، کہا مجھ کو عدی بن ثابت نے خبر دی، کہا مجھ کو عبداللہ بن یزید حتمی نے، کہا مجھ سے ابو ایوب انصاری نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مزدلفہ میں آن کر مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا۔ جس نے کہا ہر نماز کے لیے اذان اور تکبیر کہنا چاہیے، اس کی دلیل ہم سے عمر بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے زبیر نے، کہا ہم سے ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ نے، کہا میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا، وہ کہتے تھے عبداللہ بن مسعود نے حج کیا تو ہم مزدلفہ میں اس وقت پہنچے جب عشاء کی اذان ہوا کرتی یا اس کے قریب۔ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا، اس نے اذان اور تکبیر کہی، پھر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعت سنت کی پڑھی، پھر رات کا کھانا منگوایا اور کھایا، میں سمجھتا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا، اس نے اذان کہی، پھر تکبیر کہی، پھر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعت سنت کی پڑھی، پھر رات کا کھانا منگوایا اور کھایا، میں سمجھتا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا، انہوں نے اذان کہی، پھر تکبیر کہی۔ عمرو بن خالد نے کہا میں سمجھتا ہوں یہ شخص ظہیر کو ہوئی، پھر عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب صبح نمود ہوئی تو کہنے لگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یعنی تاریکی میں صبح کی نماز اس دن اس جگہ میں پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا یہ نمازیں ہیں جو اپنے معمول وقت سے ہٹائی گئیں۔ ایک تو مغرب کی نماز اس وقت پڑھنا چاہیے جب لوگ مزدلفہ میں پہنچے، تو دوسرا صبح کی نماز فجر طلوع ہوتے ہی پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا۔ اللہ اکبر۔